بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اپنے اس چینل پر جس کا نام ہے قرآن تعلیم و ادب، اس میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہم انشاءاللہ سورہ ضحیٰ کی تفسیر کو سمجھیں گے۔ سورہ ضحیٰ یہ سورہ نمبر 93 ہے، اس میں 11 آیتیں ہیں اور یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ یہ جو سورت ہے اس کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کا سلسلہ کیا ہے، کچھ عرصے تک جاری رہا اور اس کے بعد پھر رک گیا تھا۔ پھر وحی کا سلسلہ رک جانے کی وجہ سے ایک بہت لمبے وقت کا ٹائم گزرا کہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئی۔ اب اس بات کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے، جو مشرکین مکہ تھے، ان کو یہ بات کی خبر ہو گئی، کیونکہ جو وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ جب بہت دنوں تک آپ نے کچھ نہیں سنایا تو لوگ سمجھ گئے کہ نزول وحی کا سلسلہ کیا ہے، رک گیا ہے، بند ہو گیا ہے۔ کچھ روایت میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور 2-3 راتیں آپ نے قیام نہیں فرمایا۔ ایک عورت جس کو ابو لہب کی بیوی ام جمیل تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے محمد، معلوم ہوتا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ 2-3 راتوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ تیرے قریب نہیں آیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت کو نازل فرمایا تھا۔ تب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کیفیت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے حد پریشان کن تھی اور پھر ناقابل برداشت بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ خیال آتا تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی، کوئی گناہ تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور مجھ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی۔ پھر لوگوں کے طعنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سننا پڑ رہا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دوران شدید رنج و غم کی وجہ سے کبھی کبھی میرا جی چاہتا تھا کہ کسی پہاڑ پر چڑھ کر خود کو گرا دوں۔ تو اسی پس منظر کے تحت یہ سورت کو نازل کیا گیا ہے، اور یہ جو سورت ہم پڑھ رہے ہیں آج، یہ پوری کی پوری سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی اور کچھ ہدایات بھی دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا کرنا ہے۔ تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں آیتوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ، قسم ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی۔ ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کے اس وقت کو جب سورج بلند ہوتا ہے، یعنی جب سورج نکلتا ہے تو اس وقت جو روشنی آتی ہے، اس سورج کے جو بلند ہونے کو کیا کہتے ہیں، ضحیٰ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پورا دن مراد لیا ہے۔ پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى، قسم ہے رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ چھا جائے۔ سجا کے معنی ہوتے ہیں سکنا، یعنی جو ساکن ہو جائے، جو رک جائے، جو تھم جائے، یعنی جب اندھیرا مکمل ہو جائے یا چھا جائے، کیونکہ اس وقت کیا ہے، ہر چیز سکون میں ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیے رات میں عبادتوں کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے، رات میں تلاوتوں کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا ہوتا ہے، اور پھر عبادت میں ہمارا کیا ہے، دل بھی لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر سورج کے بلند ہونے کی، یعنی ضحیٰ کے وقت کی، اور پھر اللہ تعالیٰ لیل کی جبکہ وہ کالی ہو جاتی ہے، چھا جاتی ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کی قسم کھاتے ہوئے فرماتے ہیں ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا اور نہ ناراض ہے۔ یعنی جب وحی کا جو سلسلہ تھا رک گیا تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، آپ سے ناراض ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ آپ کو یعنی آپ کی کوئی خطا پر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی پنشمنٹ دے رہے ہیں، بلکہ یہ وقفہ اللہ تعالیٰ کی حکمت
اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کا حصہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک جز بھی تھا، کیونکہ ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو تمہاری روح کو اذیت پہنچانا، پھر تمہارے دل کو تکلیف دینا اور تمہارے ذہن کا اور دماغ کو بے چین کر دینا، یہ کیا ہے؟ کافروں کی اور مشرکوں کی یہ چال ہے۔ اسی لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تم کو تکلیف دینے میں، تم کو اذیتیں پہنچانے میں اور تمہیں آگے ان چیزوں میں آگے اس لیے بڑھ رہے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیں۔ تو یہ اس وجہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ما ودعک ربک وما قلی، کہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو تمہیں چھوڑا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ تم سے بیزار ہے یا وہ ناراض ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ اور پھر 34 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ یعنی یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہاری جو دنیاوی کامرانی ہے کے سلسلے میں بہت کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے، دنیا میں وہ تمہیں اتنا کچھ دے گا کہ تم راضی بھی ہو جاؤ گے اور تم خوش بھی ہو جاؤ گے، لوگ تمہاری دعوت کو قبول بھی کریں گے اور تمہارے راستے کی ساری جو دشواریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، جو مشکلیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ساری کیا ہے وہ تمہاری پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا اور تمہارے لائے ہوئے دین یعنی حق کو سر بلند کرے گا اور سارے لوگ کیا ہے اس کو مانیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہر طرف سے مخالفت، تکذیب، ان کو جھٹلایا گیا، ان کو تکلیفیں پہنچائیں اور سازشوں کا سامنا جب کرنا پڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی باتوں کی سب سے زیادہ فکر ہمیشہ رہتی تھی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تجھے تیرے رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دیتے ہیں کہ اس دنیا کی فتوحات یعنی جو کامیابیاں ہیں، آخرت کا اجر اور ثواب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مراد لیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے، یہ دنیا کی یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ بہتر ہیں، اور اس میں وہ شفاعت ہے جو اللہ تعالیٰ کے جو بندے گناہگار بندوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو گناہگار بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع دیں گے کہ وہ ان کی سفارش کریں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت جلد ان کی محنتوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ کر ایسی خوشخبریاں دیں گے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ دیکھیے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے، نہ تو اللہ تعالیٰ بیزار ہے اور نہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پریشان مت ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے انجام سے یہ جو آغاز ہے اس سے بہتر آپ کا انجام ہونے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے تیرا رب بہت جلد انعامات عطا کرے گا۔ دیکھیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوحات ملی، کامیابیاں ملی، اور پھر مکہ فتح کیا اور ساری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے نام کو بلند کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ انعامات تمہیں دیں گے تو اس وقت کیا ہوگا کہ تم راضی ہو جاؤ گے اور تم خوش بھی ہو جاؤ گے۔ پھر 6 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، کیا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی یا ٹھکانہ نہیں دیا؟ یعنی اب اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم اپنے موجودہ حالات پر اگر غور کر کے دیکھو گے تو اپنی زندگی کے گزرے ہوئے دنوں کو اگر تم یاد کرو گے تو کیا تمہارے رب نے کبھی تمہیں چھوڑا ہے یا وہ کبھی تم سے ناراض ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے جیسے ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ان کے جو والد تھے، ان کے جو باپ تھے، وہ انتقال کر گئے۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی تو ان کی والدہ بھی فوت ہو گئی،
اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ان کے دادا نے ان کی کفالت لی. جب وہ 2 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ پھر دادا کا بھی انتقال ہو گیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو یہ ذمہ داری مطلب یہ محبت ڈالی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے خیال رکھا اور پھر انہی کے ساتھ وہ بزنس کیا کرتے تھے اور وہ ساری کام کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ جو ابو طالب تھے وہ دین کے کیا ہے خلاف بھی تھے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خلاف رہتے ہوئے بھی کیا تھے وہ دوسرے دین پر تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا بھرپور ساتھ دیا اور ان کی محبت پہ کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی بھی کروائی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو مال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی کمائی اور پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مالا مال بھی کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ فاوا اصل یہ جو ہے نا فاوا میں ان تمام دنیاوی سہاروں کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں جو ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فراہم کیے تھے، دنیا میں جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے. پھر 7ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور آپ کو تلاش حق میں سرے گرداں پایا تو ہدایت دی. یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر بیٹھتے، سنسان جگہوں پر پہاڑوں پر جا کر بیٹھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ اور حق کی تلاش میں کیا ہے جگہ جگہ گھاٹیوں میں بھٹکتے ہوئے پھرنے کی حالت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال کر کیا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کائنات کی حقیقت، اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو واضح کر دیا. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے اور کائنات کے حقائق پر جب دنیا کی جو حقیقتیں ہیں اس پر غور کرنے کی یعنی کوشش میں لگے رہتے تھے، اسی فکر میں وہ رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے رہنمائی فرمائی اور ہدایت سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز کیا اور اس پر پریشانی اور تکلیف سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دے دی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وہی اپنے اس احسان کا ذکر کر رہے ہیں، اس نعمت کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاش حق کے لیے بھٹکتے پھرتے تھے، جب وحی کا سلسلہ نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ انعام سے نوازا کہ وہ بھٹکنے سے پھر بچ گئے. پھر اللہ تعالیٰ 8ویں آیت میں فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور اس نے آپ کو تنگدست پایا تو غنی کر دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی ان کے بارے میں یعنی ان کی ساری دولت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دی تھی. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار عورت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں اور پہلی بیوی تھی اور آپ بہت ہی مطلب صاحب حیثیت خاتون تھی. ان کے پاس بہت زیادہ مال تھا، دولت تھی اور وہ بہت زیادہ رچ عورت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی بڑے بڑے سردار ان سے شادی کرنا چاہتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محبت ڈالی اور پھر انہوں نے خود اپنی طرف سے رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی بیوی کے روپ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. پھر ان کی مال اور دولت بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے انہوں نے اپنے سارے مال کو لگا دیا تھا. تو اب اللہ تعالیٰ پھر آگے کی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 3 مراحل کے حوالے سے یہاں پر کیا ہے 3 احسانات کا ذکر کرنے کے بعد اب تربیت کے بارے میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی تربیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 ہدایتیں دی جا رہی ہیں. اس میں جو آیت نمبر 9 ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی یتیم پر سختی نہ کریں. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی کفالت کی جب آپ کے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب والد نہیں تھے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب ان کی ماں بھی چلی گئی
تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی تو وہ اس کا بندوبست کیا، اللہ تعالیٰ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دے رہے ہیں، ہدایت دے رہے ہیں کہ آپ ہی یتیموں کی سرپرستی کریں اور انہی لوگوں کو مطلب ان کی زیادتیوں سے، لوگوں کی زیادتیوں سے انہیں بچائیں اور پھر ان کے ساتھ نرمی اور احسان کا معاملہ کریں۔ اب دیکھیں ہمارے یہ معاشرے میں اگر کوئی یتیم بچہ آ جائے یا کوئی یتیم بچی آ جائے یا پھر اسے کوئی مانگنے کے لیے یا اس کو کوئی ضرورت کے حساب سے اگر وہ ہم سے کچھ مانگ لے تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے؟ میں یہ نہیں کہوں گی کہ سارے لوگ ہی ایسا کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو یتیموں کے ساتھ ان کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور یتیموں کو ان کے حقوق، یعنی اگر ان کے پاس مال ہے تو ان کے مال سے فائدہ اٹھا کر دوسرے خود اپن فائدہ لے لیتے ہیں اور وہ یتیم کو پھر نہ کھانا دیا جاتا ہے نہ پانی دیا جاتا ہے، کبھی کبھی انہیں بہت زیادہ ستایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زیادتیوں سے بھی ان کو بچایا جائے گا اور ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے۔ تو ہمارے اس معاشرے میں ہمیں ضرورت ہے کہ اگر کوئی یتیم بچہ ہو، بچی ہو، تو ہمیں ان کی صحیح طریقے سے ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ اور ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے گا، ورنہ آپ سوچئے کہ وہ بچے کیسے جئیں گے جب ان کے ماں باپ ان کے سر پر نہیں ہوں گے؟ ان کے کھلانے والا کون ہوگا؟ ان کو پلانے والا کون ہوگا؟ کئی رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس مال و دولت رکھتے ہوئے بھی یتیم کی کفالت نہیں کرتے۔ کیا یہ یتیم بچے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کریں گے کہ انہوں نے ان کے ساتھ، ان کے رشتہ داروں نے کس طریقے کا سلوک کیا ہے، یا ان کے پڑوسیوں نے ان کے ساتھ کس طریقے کا سلوک کیا ہے؟ تو اس بات کے لیے ہمیں بہت زیادہ سوچنے کی اور اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج ہمارے جو معاشرے کی جو یہ چیز ہے اس کے لیے بہت زیادہ یہ ضروری ہے۔ میں بار بار اسی لیے ریپیٹ کر رہی ہوں تاکہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے کہ ہمیں یتیم کے ساتھ سختی نہیں کرنی ہے۔ پھر آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کو نہ جھڑکیں، یعنی جو مانگنے والا، سائل کہتے ہیں جو مانگنے والا ہوتا ہے، جو مانگتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کو نہ ڈانٹے، نہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرے، نہ اس کو جھڑکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پہلے یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرما رہے ہیں کہ جو سائل تمہارے پاس آئے تو تم اس سے سختی اور تکبر نہ کریں اور نہ تلخ لہجے میں اختیار کر کے اس سے بات کریں۔ جو بھی دینا ہو پیار محبت سے دیں، اگر نہ دے سکے تو پھر کیا ہے، پیار اور محبت کے ساتھ اسے منع کر دیا جائے۔ تو یہاں پر یہی طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں۔ اب ہمارے پاس یہ حال ہوتا ہے، دیکھو یہ تو کیسا بار بار مانگنے کے لیے آ گیا۔ اگر کوئی رشتہ دار آ گئے، اگر وہ ضرورت مند ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھو کیسا مطلب وہ کام کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہاں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم استطاعت والے ہیں، ہمارے پاس مطلب ان کی مدد کرنے کی وہ ہے، تو ہم ضرور ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دوسری ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ تم یتیم کو نہ جھڑکیں۔ اب ایسے ہوتا ہے اگر کوئی یتیم ہمارے پاس ایک بار مانگ لے، کچھ ہم دے دیں اور دوسری بار مانگ دے، پھر اور تیسری بار پھر ہم جھڑکنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ کوئی بھی مانگنے والا آئے تو اس کے ساتھ ہم اچھے سلوک کرنا ہے، اس کو جھڑکنا یا ڈانٹنا نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی بہت عام ہوتا جا رہا ہے نا، لوگ ایک دم سے کترا کر جھڑک کر لوگوں کو، جو مانگنے والے ہیں ان کو دھتکار دیتے ہیں۔ پھر 11ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا بیان کریں۔ یعنی ابھی تیسری جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں، جو احسانات آپ پر کیے، جو ہدایت اور جو رسالت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، جو نبوت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا، تو یتیمی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو کفالت کی اور پھر سرپرستی کا انتظام کیا، تو انہی جذبات کا شکر کیا ہے، آپ کو عملی مظاہرے کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کے ذریعے کرنا ہے۔ تو یہ تھا سورۃ الضحیٰ، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت بھی دی۔
اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہتے ہیں نا تکلیف میں ڈھارس جو باندھتی ہے، یہ صورت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ تو آپ کو امید ہے یہ سورہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے اور یتیموں کے حقوق کا خیال رکھنے والے، اور اللہ تعالیٰ سائلوں کو یعنی جو مانگنے والے ہیں ان کے ساتھ ہمیں اچھا سلوک کرنے والے بنائیں۔ اللہ تعالیٰ جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں اسے معاف فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ جتنی نعمتیں ہمیں عطا کیے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہم اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کمزوریوں کو، ہمارے کوتاہیوں کو، اللہ تعالیٰ ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائیں، ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیں، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے شوہروں کو، ہمارے بچوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی دین پر قائم رہنے والے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کرنے والے بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ امید ہے کہ آپ لوگ سننے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے، اور دوسروں کو بھی اس کام میں شامل کریے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اللہ تعالیٰ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمارے اس کام میں برکت عطا فرمائے۔ تو آپ بھی میری مدد ضرور کیجیے گا، اور پھر دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریے تاکہ ہمارے آنے والی اور ویڈیوز بھی انشاءاللہ جو بھی ٹاپکس ہوں گے اس کے حساب سے انشاءاللہ آپ بھی دوسروں تک پھیلائیے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔